الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے صراط مستقیم کی پہلی تعبیر یعنی توحید خالص پر بعض باتیں میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو سورہ فاتحہ میں بار بار ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اسی پر ثابت قدم رکھ. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ سب سے پہلا مصداق اور سب سے پہلی تعبیر جو قرآن کریم نے اختیار کی، صراط مستقیم توحید خالص ہے. اس پر میں نے بعض دلائل بھی پیش کیے اور بات جہاں سے چلی کہ توحید کس چیز کا نام ہے. اکثر لوگ اسی مغالطہ میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توحید ہم مانتے ہیں لیکن توحید جانتے نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ توحید اللہ کو ماننے کا نام ہے، وجود باری تعالی کا اقرار کرنا، یا توحید نام ہے اللہ کو ایک ماننے کا کہ اللہ ایک ہے، یا توحید نام ہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا، اس کا نام توحید ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ توحید کا مسئلہ، اس میں سب سے بڑا مغالطہ لوگوں کو یہاں سے لگا ہے کہ اللہ کو ماننے کا نام توحید نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنے کا نام توحید نہیں ہے، اور اللہ کو ایک ماننے کا نام بھی توحید نہیں. توحید کیا ہے؟ جو انبیاء کی دعوت، تمام کتابوں کی دعوت، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شرک سے پاک سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو صفات میں بھی وحدہ لا شریک، حقوق میں بھی وحدہ لا شریک، ذات میں بھی وحدہ لا شریک، افعال میں بھی وحدہ لا شریک، چار چیزوں میں
اللہ کی ذات اس میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات اس میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کے افعال کام ان میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے حقوق ان میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ان چار چیزوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور غیر کی نفی کرنا، اس کا نام توحید ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور کتب سماویہ کی دعوت وہ دو لفظوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ایک لفظ الہ ہے، انبیاء کی دعوت جہاں سے شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، لا اللہ الا اللہ نہیں، لا خالق الا اللہ نہیں، لا رازق الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کی دعوت یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں پر ختم ہوئی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے عبادت کا، کہ اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں، الہ صرف اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ گزشتہ بیان میں بڑی لمبی تفصیل ہوئی، اب اس کو میں چھوڑ کر آج بھی ہمارا مضمون یہی ہے کہ صراط مستقیم کی تعبیر وہ توحید کے ساتھ ہے، اور توحید جو نبیوں نے بیان کیے اس تعبیر میں دو لفظ آئے ہیں، ایک لفظ الہ کا اور دوسرا لفظ عبادت کا۔ اگر آپ سورۃ الاعراف پڑھیں، سورہ ہود پڑھیں، اور قرآن پاک کی کوئی سورت جس میں انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے، باہر پیغمبر نے جہاں دعوت دی یا کو اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبد اللہ، اے میری قوم عبادتیں کرو صرف اللہ کی۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ کوئی نہیں تمہارے لیے الہ اس اللہ کے سوا۔ دونوں لفظ اعبد اللہ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی، اور وجہ اعبد اللہ میں ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ تو الہ جب اللہ ہے تو عبادت بھی صرف اللہ کی۔ یہی مقصد قرآن کے نزول کا ہے۔ سورۃ ہود کی ابتدا میں جب ذکر کیا کہ یہ قرآن کیوں آیا، کس مسئلہ کے ساتھ آیا، تو وہاں لفظ ذکر کیے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ سورہ یوسف آپ سن چکے ہیں، اس میں حضرت یوسف کی تقریر کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اور یہی بات قرآن مقدس میں کئی مقامات پر دعوت انبیاء کے سلسلہ میں آیا، تو دو لفظ یہ بار بار آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور دوسرا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ میرے سامنے سورہ مریم،
اس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی مفصل ولادت کا حال ذکر کیا، اور پورے قرآن میں یاد رکھو کسی پیغمبر کی اس طرح ولادت کے احوال مذکور نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مفصل واقعہ وہ قرآن نے ذکر کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں، مشکل کشا ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے تفصیلی حالات بیان کیے کہ آپ دیکھ لو جو الہ ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اس کی ولادت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے حضرت مریم کو الہ سمجھا، تو اللہ نے حضرت مریم کہ حالت حامل کی تفصیل بیان کی کہ حضرت مریم کتنی مجبور تھی اور ان کی کیا تمنائیں تھی۔ ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر قوم کا سامنا کرنا تھا، اور یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ ایک پاک دامن گھرانے کی پاک دامن عورت ہو، شادی کوئی نہیں اور بچہ پیدا ہو گیا، اور خاندان بھی نبوت کا ہے، انتہائی شریف خاندان، اب وہ بچہ اٹھا کر قوم کا سامنا کرنا تھا۔ تو یہ حالات قرآن نے سارے بیان کیے، ہمارا موضوع جو ہے میں اس کے مطابق آ رہا ہوں۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر آئیں، ساری قوم نے شور کرنا شروع کیا اور تان و تشنیع کے تیر برسانے شروع کیے کہ مریم یہ تو نے کیا کیا، نہ تیرا ماں غلط عورت تھی، نہ تیرا باپ غلط آدمی تھا، پورا خاندان تو تیرا نبوت کا ہے، لیکن یہ تم نے کیا کیا کہ شادی بھی کوئی نہیں، بچہ لے کے اٹھا کے آ گئی۔ اللہ نے پہلے فرما دیا کہ مریم جبریل کے ذریعے کہ وہاں جب قوم پوچھے تم نے کوئی جواب نہیں دینا، تو نے اشارہ کر دینا ہے کہ آج میرا روزہ ہے، چپ کا روزہ۔ یہ پہلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں۔ تو جب قوم اپنی بدتمیزی کی انتہا کو پہنچی، بغاوت، شقاوت اور دشمنی کی انتہا کو پہنچی، تو حضرت مریم نے فاشارت الی، اس بچے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب یہ پنگوڑے میں بچے تھے، انہوں نے کہا لو جی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک یہ کرتوت کیا اور دوسرا ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، کس طرح ہم کلام کریں جو پنگوڑے میں ہو، گود میں ہو، صبیہ چھوٹا بچہ۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر کلمات جاری کیے، پورے منظر میں۔ اور جہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، حضرت عیسیٰ سن شعور کو بھی نہیں، 1-2 دن کے بچے ہیں، اور ان کی زبان پہ اللہ نے کلام جاری کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ بولے، اور یہ کلام تھا اللہ کی طرف سے، اور اس سے اللہ کی بڑی قدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جب اللہ کروانا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ کلام کس نے کروایا؟ اللہ نے۔ اب جو من جانب اللہ کلام زبان عیسیٰ کی تھی اور کلام اللہ کا تھا، اور وہ کلام کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ
قال انی عبد اللہ، یہ پہلا جملہ کہا حضرت عیسیٰ نے، ابھی بچے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور بعد میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کے موافق اللہ نے حضرت عیسیٰ کی زبان پہ کلام جاری کیا۔ یہ اللہ کو پتا تھا کہ اتنی بڑی قوم عیسائیوں کی وہ حضرت عیسیٰ کو الہ مانیں گے، حضرت عیسیٰ کو پکاریں گے، بی بی مریم کو پکاریں گے، ایک اور دوسرا اللہ کے علم میں تھا کہ قوم یہود حضرت عیسیٰ پہ تہمتیں لگائے گی، حضرت مریم پہ تہمتیں لگائے گی، اس لیے ایسا کلام جاری کیا جو بعد میں آنے والے حالات ان کے موافق۔ فرمایا قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ، عبد اللہ، میں الہ نہیں ہوں، کیا ہوں؟ عبد اللہ، میں عبد ہوں، معبود نہیں ہوں۔ ایک اور عبد اللہ کی اضافت تشریف کے لیے کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ دونوں فرقوں کو جواب ہو گیا، یہودی حضرت عیسیٰ پہ اعتراض کرنے والے ان کو بھی جواب دے دیا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ سمجھنے والے ان کو بھی جواب آ گیا۔ فرمایا انی عبد اللہ، اور یہی ہے انبیاء کے متعلق صحیح عقیدہ، صحیح عقیدہ یہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطاب کیا اور آپ نے وہاں ایک جملہ کہا، میں کہا کرتا ہوں اگر امت اس ایک جملے کو سمجھ لے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو مجھے اس طرح نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا۔ اور دوسری روایت میں لا ترفعونی فوق منزلتی، اے لوگو لا ترفعونی، مجھے مت اونچا اٹھانا، ترفعونی رفع سے مجھے اوپر نہ کرنا، کما جس طرح عیسائی فوق منزلتی، میرا درجہ جو اللہ نے مجھے دیا، مقام جو اللہ نے مجھے دیا، اس سے مجھے بڑھانا نہیں ہے، لا ترفعونی اٹھانا نہیں ہے۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، برسولہ، اور اس کا رسول ہوں۔ عبد پہلے، رسول بعد میں، عبد اللہ۔ اور یہی کلمہ شہادت ہے۔ یہ تو شکر ہے جی عجم کے فنکاروں کو عربی کا معنی نہیں آتا، ورنہ اللہ جانے یہ کیا کرتے، کلمہ شہادت کیا پڑھتے ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے طرح پڑھو، اشہد ان محمدا عبدہ عبدہ عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عبدہ و رسولو، اور یہ مقام عبدیت ہے، اسی کا فرق کرنا ہے۔ عبد کون ہے، معبود کون ہے؟ ساری کائنات عبد ہے، اور اس کائنات کا صرف ایک معبود ہے، ایک الہ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، الہ بھی نہیں، ابن اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں۔ عیسائیوں کے تین فرقے ہیں۔ ایک فرقہ کہتے ہیں ابن اللہ، جس طرح بیٹا باپ کا مختار ہے، حضرت عیسیٰ کارخانہ الہی کے مختار کار ہے۔
دوسرا کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ نے حلول کیا، جس طرح انگارے کے اندر، لکڑی کے اندر آگ حلول کرتی ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ کے وجود میں الوہیت نے حلول کیا۔ تو ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور تیسرا انہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا۔ یہاں حضرت عیسیٰ کی پہلی ضرب ہے، اور میں نے اسی لیے تمہید میں کہا کہ یہ کلام عیسیٰ نہیں، حضرت عیسیٰ کی زبان پہ رب العالمین نے یہ کلمات جاری کیے، کیونکہ بعد کے حالات کو جاننے والا صرف اللہ ہے، اس لیے پہلا جملہ ذکر کیا، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، آتانی الکتاب عطا کی نہیں ہے، کرے گا کتاب اپنے وقت پر، وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبوت عطا کرے گا، وجعلنی نمبر 3 وجعلنی مبارکن، اور کرے گا اللہ مجھے مبارکن، برکت دیا ہوا، مبارکن کا معنی برکت دیا ہوا، اینما کنتو، جہاں کہیں بھی ہوں میں، باؤسانی بالصلاۃ، اور اللہ مجھے حکم دے گا نماز کا، والزکاۃ، اور پاکیزگی کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا۔ اب ایک ایک جملہ قابل تفسیر ہے، اور ایک ایک جملہ میں پورا عنوان نہیں۔ پہلی بنیاد رکھی، یاد رکھنا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اس عبداللہ کی تاکید کی، اسی عبداللہ کی توضیح کی، اور اس کے لیے چند امور ذکر کیے۔ پہلا امر ذکر کیا کہ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا۔ تو جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب اللہ کے بندے تھے، کتاب کا ملنا یہ بھی عبدیت کا بیان ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بنائے گا، بنایا نہیں بنائے گا، وجعلنی مبارکا، اور اللہ مجھے مبارک بنا دے گا۔ ایک ہے مبارک برکتیں دینے والا، ایک ہے مبارک برکتیں لینے والا۔ مبارک صرف اللہ ہے، مبارک کا معنی برکتیں دینے والا، برکات دہندہ وہ صرف اللہ ہے، اور مبارک جس پہ اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کی جماعت یہ مبارک ہے۔ اور یہاں مبارک کا معنی مفسرین حضرات نے کیا کہ مبارک کا معنی ہے توحید بیان کرنے والا، مسئلہ توحید بیان کرنے والا، تو اللہ مجھے برکتیں دے گا، برکات بیان توحید کی۔ اینما کنتو باؤسانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور وصیت کی اللہ نے مجھے نماز کی، یعنی اپنے وقت پر نماز پڑھنے کی، والزکاۃ، اور تطہیر القلب، تطہیر البدن، بدن کی پاکیزگی۔ یہ زکوٰۃ مالی نہیں ہے، بدن کو پاک رکھنا، دل کو پاک رکھنا، یہ پاکیزگی کا۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ نماز پڑھنے کا حکم کب تک ہے؟ جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا۔
اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ حکم دے گا نماز کا، زکوٰۃ کا، زکوٰۃ سے مراد بدن کی پاکیزگی، کب تک؟ ما دمت حیا، دوام حیاتی، جب تک میں زندہ رہوں گا۔ آج تو مولوی کچھ آگے نہیں نکل گئے، آج تو ملا کہتے ہیں قبروں میں نمازیں پڑھتی، قبروں کے اندر نمازیں۔ یہاں پر ما دمت حیا کا کیا معنی؟ جب تک زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور موت کے بعد نماز کا حکم ساکت، موت کے بعد سارے احکام ساکت۔ وجہ کہ موت کے بعد نہ بدن حرکت کر سکتا ہے، نہ قیام و قعود کر سکتا ہے، نہ دنیا کا ادراک رکھ سکتا ہے۔ تو جب بدن میں قوت ہی نہیں، حرکت ہی نہیں، قیام و قعود ہی نہیں، تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ اس لیے ہر پیغمبر کو بھی حکم نماز کا کب تک ہے؟ ما دمت حیا۔ سارے پڑھو، ما دمت حیا، جب تک پیغمبر زندہ رہے اس وقت تک ہے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم، پاکیزگی کا حکم۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی مردے قبروں میں نمازیں پڑھتی ہیں، اور کئی بے ایمان کہتے ہیں جناب قبروں میں ختم پڑھتی ہیں، قبروں میں فلانا مردہ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، فلانا مردہ سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ یہ ابھی آپ کے پڑوس میں رش ہونے والا ہے، اور عقیدہ کیا ہے کہ مردہ جناب غسل دیا، مردے نے انگوٹھے سے پکڑ لی۔ اس نے کہا اوے مردہ انگوٹھے سے پکڑے؟ چپ چپ چپ، ہماری موت اتنی ہوتی، تھوڑا سا انگوٹھے سے پکڑا ہم، اتنی موت ہوتی۔ قبر کھولی کفن چرانے کے لیے، تو اس نے پہلے بند تھی آنکھیں، مردے نے یوں دیکھا، چور پیچھے گر گئی، ایک اللہ اللہ دی موت اتنی ہوں دی، ایک جھوٹ سنا سنا کے قوم کو گمراہ کیا۔ سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ تو قرآن ہے، ما دمت حیا۔ لوگوں کو ضعیف روایات سنا کے عقیدہ تباہ کرنے والوں، سنو بخاری اور مسلم کی حدیث۔ پیغمبر کریم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا صلوا فیہا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ صلوا فیہا، اس حدیث کا معنی فتح الباری میں اٹھا، عمدۃ القاری، طیبی، مرقات، اور دنیا کی کوئی حدیث کسی محدث کی شرح اٹھا کے بیٹھ جا، سب نے جہاں اس حدیث کا معنی کیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے لِأَنَّ الْقُبُورَ مَسَاكِنُ الْمَوْتَى، اس لیے کہ قبریں مردوں کے رہنے کی جگہ ہے، مساکن الموتى، مساکن الاحیاء نہیں، مردوں کے رہنے کی جگہ۔ بل موتى لا یصلون فی قبورہم، اور مردے قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ اگر تم بھی اپنے گھروں میں نوافل نہیں پڑھو گے تو تمہارا گھر بھی مثل قبر کے بن جائے گا۔ اللہ کے رسول تو تشبیہ دے رہے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ اب یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کو نہیں ماننا، اور گیا کدھر؟ مسند ابی یعلا، الانبیاء احیاء فی قبورہم، سیدھا لفظ بھی نہیں پڑھنا، فی قبورہم، نبی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ کس میں ہے؟ ملا سے پوچھو کیا ہے؟ کہتے ہیں حدثنا ابی، بابا، بابے نے بیان کیا ہے۔ اے بابے شابے اپنے پاس رکھ، یہ قرآن ہے۔ ما دمت حیا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، ما دمت حیا، نماز اور زکوٰۃ کا حکم تب تک ہے ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔
اور رسول پاک نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قبروں میں کوئی نمازیں نہیں ہوتی. لا تجعلوا بیوتکم قبورا صلوا فیہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلتے جا رہے ہیں اور ساتھ مسئلہ اور بیان کیا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. تین حالتیں بیان کی. والسلام علی، اور سلامتی ہو مجھ پر. والسلام علی، سلامتی ہو مجھ پر. کب؟ یہ بھی سلام اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو ایسی حالت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ. وہ تو بچے ہیں، ماں کے گود میں ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی زبان پر کلام اللہ کا جاری ہو رہا ہے. اللہ رب العزت بلوا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ والسلام علی، اللہ تعالیٰ کے سلام مجھ پر. کب؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. ایک یوم ولدت ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا. جس دن میں یوم اموت. نا موت کا لفظ نہ بولو، مماتی بن جاؤ گے. موت نہ، اس کو کہو یوم اموتو کا معنی ذرا کرنا. یوم اموتو کا کیا معنی ہے؟ توبہ توبہ توبہ. انبیاء کے لیے موت، استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کر اپنے کفر پہ. قرآن نے جتنی انبیاء کی موت بیان کی، عامت الناس کی اتنی بیان نہیں کی. اور اگر یہ لفظ موت کا بے ادبی ہوتا تو اللہ کبھی بھی انبیاء کے لیے استعمال نہ کرتا. کیا کہتے ہیں؟ او جی بڑے بے ادب ہیں، بڑے گستاخ ہیں، بڑے مماتی ہیں، بڑے فلانے ہیں. میں نے کہا مماتی کے بچے یہاں ذرا دیکھ، یوم اموتو کا کیا معنی ہے؟ جس دن میں مروں گا. سارے پڑھو. جس دن میں، کون کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ. یوم اموتو، جس دن میں مروں گا. اچھا، موت کے بعد کیا ہوگا؟ تیسری حالت ہے وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت والے دن. پیغمبر کی بھی تین حالتیں ذکر کی. ایک ہے یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. دوسرا یوم اموت، جس دن مجھ پہ موت آئے گی. اور تیسرا یوم ابعث حیا، جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. تو معلوم ہوتا ہے پیغمبر بھی موت کے بعد اس بدن کے ساتھ زندہ کب ہوں گے؟ اتنا صاف قرآن ہے، اتنا صاف قرآن. لیکن تمہاری قسمت کہ تم نے سارے رافضیوں کی روایتیں جمع کی ہے، اور یہ قرآن کی نسکتی ہے میرا بھائی، نسکتی. اور اگر آپ کو معنی میں شک ہو تو 14 صدیوں کے مفسرین کو اکٹھا کر لے. 14. آج یہ کہتا ہے جی یہ قرآن پڑھتے ہیں، معنی اپنا کرتی ہیں. میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں 14 صدیوں کے مفسرین، ان کو جمع کر دے. سب کے سب مفسرین یہی کہتے ہیں کہ موت کے بعد پیغمبر بھی زندہ ہوگا قیامت والے دن. موت کے بعد نبی بھی زندہ ہوگا کب؟ قیامت والے دن. یوم ابعث حیا، یہ حضرت عیسیٰ ہے. اصل مضمون نہیں بلانا، وہ آگے آ رہا ہے. صراط مستقیم، یہ تو تمہید لمبی ہوگی، سمجھو کا. اس سے پہلے حضرت یحییٰ ہیں، اور حضرت یحییٰ کون ہے؟ شہید بھی ہے، نبی بھی ہے. نبوت اور شہادت دونوں جمع ہیں.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علیہ یوم ولدا، سلامتی ہو حضرت یحییٰ پر یوم ولدا، جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ یہ آیت نمبر 15 ہے سورہ مریم۔ سلام علیہ یوم ولدا ویوم یموت، جس دن مریں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یبعث حیا۔ حضرت یحییٰ نبی، اس کی بھی 3 حالتیں، اور سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم کی بات ہے، الذی یمیتنی ثم یحیین، الذی یمیتنی، وہ ذات جو مجھے مارے گا، مجھے موت دے گا، ثم، پھر مجھے مردہ رکھے گا، موت کے بعد میں میت رہوں گا، ثم یحیین، پھر قیامت کے روز مجھے زندہ کرے گا، یحیین۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل کے بارے میں۔ اب یہ بیماری بھی، میں اس کا بھی آپ کو علاج بتا دوں کہ یہ لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ قرآن پاک کے قریب کبھی نہیں آئیں گے۔ ادھر قرآن پڑھو تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ اکابر، اکابر۔ اور ان کی مثال ہے، ایک آدمی نے کہا 100 پیاز کھائے گا یا 100 جوتے برداشت کرے گا؟ اس نے کہا جی 100 پیاز۔ جب 5-7 پیاز کھائے تو کہتے ہیں 100 جوتے۔ 15-20 جوتوں سے ناشتہ ہوا، کہتے ہیں 100 پیاز۔ 4-5 کھائے کہ نہیں 100 جوتے۔ بالکل اس مارکے کا یہی حال ہے۔ ان کو قرآن کی طرف دعوت دو، اکابر، اکابر، بزرگ، اور جب بزرگوں کی طرف سے ان کے کان پکڑو تو پھر قرآن، لیکن ایسا سا قرآن، کیونکہ پتہ ہے قرآن ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ اب سنو اس آیت کا معنی کیا ہے۔ میں اپنا معنی کوئی بھی نہیں کروں گا، تم نے توجہ کرنی ہے۔ فرماتی ہے امام ماوردی، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں یعنی فی الآخرۃ لأن لہ احوالا ثلاثہ، اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو موت کے بعد زندہ کرے گا، اسی طرح حضرت یحییٰ کو، کیونکہ نبی کے 3 حالتیں ہیں، احوالا ثلاثہ، 3 احوالیں، فی الدنیا حیا، دنیا میں زندہ، وفی القبر میتا، وفی القبر، سارے پڑھو، فی القبر میتا، وفی القبر میتا، نبی قبر میں میت ہے، اور وفی الآخرۃ مبعوثا، اور آخرت میں زندہ ہوگا، قیامت والے دن مبعوثا، زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہی امام ماوردی ہے، اسی طرح ابن کثیر، تفسیر عباسی، صفوہ، سب کہتے ہیں، اور حتیٰ کہ روح البیان والا صوفی وہ بھی یہی معنی کر گیا، اور امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فی الدنیا حیا وفی القبر میتا، دنیا میں زندہ، وفی القبر میتا، پیغمبر بھی قبر میں میت ہے، وفی الآخرۃ مبعوثا، اور قیامت والے دن نبی بھی زندہ ہو کے اٹھے گا۔ اب بزرگ بھی آگئے، اب ان کو کہو مان لو۔ آیت کا معنی مفسرین سب نے یہی کیا، اور اگر عربی نہیں تو اردو کی تفسیر بھی پڑھ لو۔ اردو میں تفسیر حضرت تھانوی کی، بیان القرآن اس کا نام ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، جس روز میں پیدا ہوا، جس روز مروں گا، اور جس روز قیامت میں
زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یہی معنی ماجدی میں ہے، یہی عثمانی میں ہے. تمام مفسرین نے یہی معنی کیا. آپ بتائیں زندہ زندوں کو کیا جاتا ہے یا مردوں کو؟ بھائی یہ بزرگ ماننے ہیں تو یہ بزرگ ہیں نا، ان کو مان. اور قرآن ماننا ہے تو قرآن تو 1 دونے 2 اور 2 دونے 4. انکم بعد ذالک لمیتون. تمام انسانوں کا قرآن نے قانون بیان کر دیا. انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اتنی صاف آیت اور بیان القرآن تھانوی کا ترجمہ اٹھا، تفسیر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. حضرت تھانوی نے معنی کیا اور اس کے بعد تم سب مر جاؤ گے. اس کے بعد تم سب مر جاؤ گے، انبیاء غیر انبیاء سب مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر اس مرنے کے بعد قیامت کے روز تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. یہ بیان القرآن ہے میرا بھائی، غصہ نہ کرنا. یہ تو قرآن پاک کی 100 آیت کا مضمون ہے اور پوری 100 آیت یہی مسئلہ سمجھا رہی ہے. چلو اس کو آگے جا کے میں بیان کروں گا، کہیں تقریر رہ نہ جائے. اب حضرت عیسیٰ یہ بیان کرتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. آگے اللہ نے ذکر کیا. حضرت عیسیٰ یہ بیان کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي ان اللہ ربی، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا پالن ہار مشکل کشائے. وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب بھی، فَاعْبُدُوهُ پس اسی اللہ ہی کی عبادت کرو. فَاعْبُدُوهُ اسی ہی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. ھذا صراط مستقیم، سیدھا راستہ یہی ہے. کون سا سیدھا راستہ؟ فَاعْبُدُوهُ. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ فَاعْبُدُوهُ، اللہ ہی کی عبادت کرو. یہی ہے صراط مستقیم. اور یہی مضمون سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں، وہاں پر بھی یہی مضمون ہے کہ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم. یہی مضمون سورہ زخرف میں ہے کہ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم. سورہ زخرف کی آیت نمبر 64 ہے، اس میں بھی دیکھ لینا 60 اور 4 64 آیت نمبر، وہاں پر بھی فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم. اور یہی مضمون ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 اور 60 میں، وہاں ذکر کیا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے کائنات والو ان اعبدونی، میری ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راستہ، یہی ہے صراط مستقیم. حاصل یہ نکلا کہ قرآن مقدس کے بے شمار مقامات خود متعین کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی توحید. صراط مستقیم کیا ہے؟ بولو اللہ کی توحید. اور توحید میں 2 لفظ میں نے بولے، ایک لفظ ہے الہ کا، ایک لفظ ہے عبادت کا. بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے. اکثر دنیا اسی میں اشتباہ کے اندر ہے، اکثر مولویوں کو بھی پتہ نہیں. پچھلے دنوں میں ایک مقام پہ گیا، بڑے بڑے علماء موجود تھے اور سینکڑوں علماء، لیکن کسی ایک کو نہ لفظ الہ کا معنی آتا تھا نہ عبادت کا.
اور بڑے بڑے فضلاء، کوئی کہتے ہیں میں دارالعلوم کراچی سے فاضل ہوں، کوئی کہتے ہیں میں جامعہ اشرفیہ لاہور سے فاضل ہوں، کوئی کہتا ہے فلانی جگہ سے فاضل ہوں، اور شیوخ درس و تدریس والے، خدا کی قسم میں نے ایک ہی لفظ پوچھا، میں نے کہا سارے جھگڑے ختم، آپ مجھے سمجھا دیں الہ کا معنی کیا ہے، عبادت کا معنی کیا ہے، تمہارے اور ہمارے سارے اختلافات جہاں ختم ہو جائیں گے، الہ کا معنی بتا، عبادت کا معنی بتا، ادھر ادھر کرتے رہے، آخر پہ کہتی ہیں جی ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ 8 سال مدرسے میں گزارے اور 2 سال تخصص، یہ تخصص میرا خیال ہے الخصاص سے 2 سال 8 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد انہوں نے رکھا ہے تخصص، کہ مولویوں کو خسی کرتی، تخصص خسی سے، اور وہ مفتی اسے خسی کیسے کرتی ہے کہ قرآن و سنت جتنا پڑھا ہوا ہے، مفتیان کرام بیٹھے ہیں تعویلیں سکھانے کے لیے، یہ بھی کفر نہیں تھے، یہ بھی کفر نہیں تھے، یہ بھی کفر نہیں، چونکہ تھے چنانچہ تجھے خسی کر رہا ہے جا، اور کیا ہے اس کا معنی؟ تو یہ تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، اور حقیقتاً ان کو خسی کیا جا رہا ہے اور تعویلیں سکھائی جا رہی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ 8 سال مدرسے میں اور تخصص بھی، مفتی صاحب بھی، مولوی صاحب بھی، تو الہ کا معنی ہی نہیں آتا، بھئی الہ کہتے کس کو ہے۔ ادھر قریب ایک مرکز ہے وہاں پر میں گیا تھا، 22 گریڈ کا افسر تھا، اور پوری زندگی بستر اٹھا کے گزاری، پوری زندگی جلاوطنی میں۔ جلاوطنی سمجھتے ہو؟ کبھی اندرون کبھی بیرون۔ تو میں نے اسے کہا کہ حضرت جی مجھے اتنا بتا دے، مجھے کہتے ہیں کہ ہماری جماعت نے کام بڑا کیا، امریکہ میں، برطانیہ میں، فلاں میں مسجدیں ہیں، فلائیں۔ تو میں نے کہا کام تو کوئی بیجار نہیں، کام تو تم سے زیادہ قادیانیوں نے کیا ہے۔ اگر آپ یورپ جائیں، امریکہ جائیں، تو قادیانیوں نے جتنا کام کیا ہے کسی اسلامی تنظیم نے اتنا کام نہیں کیا، تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ سب سے زیادہ نیٹ ورک ان کا ہے، بڑے کام کیے، اور کام کی بات ہے تو سبز پگڑی والوں نے تھوڑا کام کیا، ہر مسجد میں طوطے داخل ہیں اور ہر جگہ پہ، تو کام کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ کام ہے کیا، کتنا کیا نہیں، کیا کیا وہ بتا۔ تو میں نے کہا تیری حالت یہ، تو نے ساری زندگی لگائی اور لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، تو مجھے بتا دے الہ کا معنی کیا ہے۔ خدا کی قسم ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا، کہتے الہ کا معنی معبود۔ میں نے کہا معبود کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں معبود کا معنی عبادت کے لائق۔ میں نے کہا عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت عربی ہے۔ بریک لگ گئے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو اس لیے مختصراً میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ الہ یا عبادت کا معنی کیا ہے۔ تو آج پھر سن لو، عبادت لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس کو آسان کریں گے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ سارا جھگڑا اسی میں۔ عبادت کیا ہے؟ اب مولوی حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو جی عبادت کیا ہے، تو بڑے بڑے مفتی کہیں گے غایت تذلل، عاجزی کی انتہا، ذلت کی انتہا۔ سمجھو بات، عاجزی اور ذلت کا آخری درجہ یہ عبادت ہے۔ تو میں نے کئیوں کو کہا اگر یہ عبادت ہے تو پھر سوائے سجدے کے کوئی چیز عبادت نہیں، کیونکہ جو عاجزی سجدہ میں ہے وہ رکوع میں نہیں، وہ قیام میں نہیں۔
اگر عبادت کا یہی مفہوم ہے کہ ذلت اور عاجزی کا آخری درجہ، تو پھر صرف سجدہ عبادت ہے، رکوع قیام، حالانکہ شریعت دیکھو اس میں تو لیٹنا بھی عبادت ہے، اس میں تو سونا بھی عبادت ہے، اور اس میں تو آکڑنا بھی عبادت ہے، اس میں تو چلنا بھی عبادت ہے، مشرک اور بدعتی کے سامنے سینہ تان کے چلنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو پھر عاجزی کا آخری درجہ کا کیا مطلب، غایت تذلل کا کیا مطلب؟ اس لیے گول مول نہ کر ملا، اگلی بات بھی کر۔ آپ کو سوال سمجھ آیا؟ عاجزی کا آخری درجہ، ذلت کا آخری درجہ، تو اس پر سوال ہے کہ آخری درجہ صرف سجدہ میں ہے، سجدہ میں جو ذلت ہے وہ دوسرے افعال میں نہیں ہے، رکوع میں نہیں، قیام میں نہیں، جبکہ شریعت کہتی ہے رکوع بھی عبادت، قیام بھی عبادت، سونا بھی عبادت، اٹھنا بھی عبادت، دوڑنا بھی عبادت، لڑنا بھی عبادت، مشرک کو پچھاڑنا بھی عبادت، مشرک کو تلوار مارنا بھی عبادت۔ تو اس میں عاجزی کہاں ہے، ذلت کہاں ہے؟ اس لیے لفظ انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ تو یاد رکھ لو معنی یہی ہے لیکن سمجھا نہیں۔ ایک ذلت اور عاجزی اس کا تعلق ہے اعضاء کے ساتھ، جس کو ظاہری عاجزی کہا جاتا ہے، اور علماء اپنی بولی میں کہتے ہیں ذلت الجوارح، ذلت الاعضاء، ظاہری اعضاء کی عاجزی اور ان کی ذلت۔ تو وہ آپ کو ظاہراً سجدے میں آپ ہیں، آپ کا ماتھا زمین پہ ہے، تو ظاہری عاجزی کی یہ انتہا ہے، تو یہ ہے اعضاء کی عاجزی، جہاں یہ نہیں مراد۔ دوسرا ہے ذلت اعتقادی، عقیدے کا عجز، عقیدے کی ذلت، عقیدے کی عاجزی، تو جہاں مراد کیا ہے، عبادت عاجزی اور ذلت کا آخری درجہ ہے، لیکن وہ آخری درجہ اعضاء والا نہیں، عقیدے والا۔ اس لیے عبادت کا معنی ہے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع وعلى الضرر فوق الاسباب فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة۔ حاصل یہ نکلا عبادت اس عقیدے کا نام ہے، کسی ہستی میں ما فوق الاسباب صفات مان کر کسی ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہستی بغیر اسباب کے میرے احوال کو جانتی بھی ہے، میری پکار کو سنتی بھی ہے، میرے احوال کو بدل سکتی بھی ہے، اس عقیدے کے ساتھ کل دعائن بثنائن بندائن، ہر آواز، ہر ندا، ہر تعظیم اس عقیدے کے ساتھ جو کرے گا اس کا نام عبادت ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا۔ ما فوق الاسباب کا معنی سمجھ لو بغیر ظاہری اسباب کی، بغیر ظاہری اسباب کے۔ پہلے بھی میں نے سمجھایا یہ کتنا وزنی ہے، آپ میں سے اٹھا لیں گے؟ مشکل ہے جی، میں اٹھا کے بیٹھا ہوں، آپ اٹھا لیں گے؟ یہ مشکل ہے۔ یہ میں نے رکھ دی ہے، ہلنا نہیں، اٹھا کے دیکھا۔ کیوں؟ یوں تو اٹھا لو گی، یوں میں نے رکھ دیا، آپ اٹھاؤ، بیٹھو اپنی جگہ پہ۔ اس کو دو تعبیریں، قوت غیبی، غیبی قوت کے ساتھ، اور اسی کو کہتے ہیں فوق الاسباب۔ اگر وہ یوں اٹھا لے گی، بچہ بھی یوں رکھ دیا، اب اٹھا کے دیکھا، تو یہ ہوتا ہے فوق الاسباب۔ سمجھ گئے میری بات کہ نہیں سمجھے؟ بغیر اسباب کے جاننا، بغیر اسباب کے سننا، بغیر اسباب کے تصرف کرنا، یہ کسی ہستی میں یہ شان مان کر اس کی جو تعظیم کرو گے وہ تعظیم کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ اللہ کے متعلق عقیدہ کہ اللہ بغیر اسباب کے جاننے والا،
بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا، اب اللہ کا نام لوگے، اللہ کی عبادت، اللہ کی پکار کرو گے، اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، اللہ کی عبادت، اور اگر یہی عقیدہ کسی نبی ولی کے متعلق بھی رکھا کہ بغیر اسباب کے فلاں نبی بھی ہماری بات کو سنتا ہے، ہمارے حالات کو جانتا ہے، فلاں ولی بھی زندہ ہو یا مردہ بغیر اسباب کے ہمارے حالات کو بھی جانتا ہے، ہماری آواز کو بھی سنتا ہے، تو اب میرا بھائی تو نے اس نبی اور ولی کی عبادت شروع کر دی ہے اور لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا، کیونکہ عبادت کی بنیاد یہی عقیدہ ہے، بغیر اسباب کے سننے والا سمجھنا، بغیر اسباب کے جاننے والا سمجھنا۔ اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا مردے سنتے ہیں یا امام الانبیاء سنتے ہیں یا انبیاء سنتے ہیں، وفات کے بعد چونکہ اسباب نہیں اور بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اگر بعد وفات کے کسی نبی ولی چاہے روزے پہ تھے، چاہے اسلام آباد میں، چاہے قبر پہ تو چاہے لاہور پشور میں، اس کے عادتاً سننے کا قائل ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ما فوق الاسباب سننے والی صفت اس نے اس نبی ولی میں مانی، اور اسی کا نام شرک ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ کہتے ہیں جی ہم تو سلام کرتی ہیں، ہم تو سلام کرتی ہیں، ہم تو پکارتے نہیں، کلو ندائن و ثنائن، کلو ندائن و ثنائن۔ اگر یہ عقیدہ رکھا کہ پیغمبر کریم بھی بغیر اسباب ما فوق الاسباب ہماری باتوں کو سنتے ہیں، اور اب تو جناب یہاں تک عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست سلام پڑھا جائے نبی پاک سنتے ہیں، روزے پہ جو جائے آپ کو حالات کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ مشرک نہیں تو پھر ابو جہل بیچارے کا کیا قصور تھا؟ مسئلہ تو آسان ہے، مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ نقطہ توحید سمجھ آ تو سکتا ہے، علامہ نے بھی بات کی ہے، نقطہ توحید سمجھ آ تو سکتا ہے، مگر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہے۔ بات صرف اتنی ہے، پوچھ ان سے عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت یہی بنتی ہے کہ ما فوق الاسباب کسی ہستی کی صفات ماننا اور پھر اس کی تعظیم عبادت ہے۔ اگر اللہ کے لیے مانا اللہ کی عبادت، غیر اللہ کے لیے مانا غیر اللہ کی عبادت، اور یہی فرق ہے عابد اور معبود کا۔ عابد کی ہر صفت تحت الاسباب ہے اور معبود کی ہر صفت فوق الاسباب ہے، اور اسی کا نام ہے الہ۔ الہ کا معنی کیا تھا عبادت کے لائق، عبادت کا جب معنی سمجھ آ گیا الہ کا بھی معنی سمجھ آ گیا۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی تعبیر صراط مستقیم کی وہ تعبیر ہے اللہ کی توحید، اور توحید کی بنیاد ہے دو لفظ سمجھنا، ایک لفظ الہ کا سمجھنا، دوسرا لفظ عبادت کا سمجھنا۔ پچھلے جمعے میں بھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، پتہ نہیں کسی نے جواب سوچا ہے کہ نہیں، چلو اب تو وقت رہی ہیں، ایک اور سوال کرو، انشاءاللہ مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ آج کے جمعے کا بھی ایک سوال ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب سے میری بات ہے کہ صرف آسان سا سوال، مولویوں کے پاس جاؤ اور ان کو کہو خدا کے لیے ہمیں دو لفظوں کا معنی سمجھا دو، الہ کا معنی، عبادت کا معنی۔ سمجھ گئے میری بات؟ کتنے لفظ ہیں؟ الہ کا معنی خدا کے لیے سمجھا دو، لیکن سمجھانا اپنی بولی میں ہے، عربی فارسی میں نہیں۔ اور میں نے جو تقریر کی یہ تقریر ذہن میں رکھ لو، اور پھر مولوی سے جا کے پوچھو
تحقیق کرو، دین سوال سے آتا ہے، سوال کرو، اور اگر کوئی مولوی آپ کو اس کے علاوہ جواب دے دے تو مجھے آ کے بتانا، اور جب جواب یہی بنے گا جو ہم کہتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ جتنے فرقے مافوق الاسباب کسی نبی ولی کے سننے کے قائل ہیں یہ کٹر مشرک ہیں۔ یہ کون ہے کٹر؟ چاہے دیوبندی کہلوائیں تھے چاہے بریلی کہلائیں، فرقہ واریت تو تم نے مچائی ہوئی ہے نا، ہمارا تو کسی فرقے سے کوئی غرض نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے، عبادت کا معنی کیا ہے، الہ اور عبادت کا معنی سمجھ کے اقرار کر لو لا الہ الا اللہ، یہی انبیاء کی دعوت تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔